الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر درگزر کرو اور انہیں معاف کر دو تو یہ بھی جائز ہے۔ بے شک اللہ تعالی بہت ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تاریخ پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں دو بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر ایسے بھی ملتے ہیں جنہوں نے شادی کے بعد جوانی کا ایک طویل عرصہ گزار دیا، لیکن ان کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ پھر عمر کے آخری حصے میں جا کر انہوں نے اللہ رب العزت سے نیک اولاد کی درخواست کی، دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے انہیں ایسی اولاد عطا فرمائی جو کہ نہ صرف صالح اور نیک تھی بلکہ خداوند تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ برگزیدہ بھی تھی۔ اولاد کے واسطے دعا کرنے والے پیغمبر ایک تو اللہ کے خلیل، جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور دوسرے ہیں حضرت زکریا علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دو صاحبزادے، ایک حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے نوازا تھا، اور ان دونوں ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی اور پیغمبر بھی بنایا تھا۔ اور حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں ایک پیغمبر صاحبزادے سے نوازا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا، اولاد کے لیے دعا کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ نیک اولاد ہو، اور نیک اولاد کا پیدا ہونا حق تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن اگر اولاد نیک نہ ہو تو پھر یہ والدین کے لیے مستقل ایک فتنہ اور ایک عذاب بن جاتی ہے، اور وہ والدین کے لیے دشمن بن جاتے ہیں، بلکہ دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے ایسی ناخلف اولاد دشمن ایک بہت کہ دشمن عظیم بن کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی طرف اشارہ کیا ہے، اور ایک مقام پر جیسے اللہ نے فرمایا کہ ایک مقام پر اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ سب تمہارے لیے ایک آزمائش کا سبب ہے۔ اس سے یہ بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے کہ اولاد کا صالح ہونا، یعنی ان کا نیک اور فرمانبردار ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اولاد کا غیر صالح ہونا اور نافرمان ہونا یہ ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش کا سبب ہے۔ مال اور اولاد کی وجہ سے اگر دین اور دین کے احکامات پر عمل نہیں کیا جا سکتا تو یہ والدین کے لیے بہت بری بات ہے، اور اگر اولاد اور مال دین پر چلنے میں رکاوٹ نہیں ہے تو پھر ایسی اولاد اور ایسا مال والدین کے لیے برا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جن حضرات کے یہاں اولاد نہیں ہے انہیں نیک، صالح اور فرم بردار اولاد کے واسطے یوں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں نیک، صالح اور آپ کے فرمانبردار، آپ کی فرمانبرداری کی شکل میں ہمیں جو ہے اولاد عطا فرما، یعنی ایسی اولاد جو خود بھی نیک ہو اور اپنے ماں باپ کے واسطے بھی نیکی کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، اور ساتھ ساتھ اپنی ان اولاد کی قرآن و حدیث میں ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کی کوشش بھی کرتے رہنے چاہیے، ان کو دینی تعلیم اور دینی ماحول سے بھی آراستہ کیا جانا چاہیے۔ اولاد کی وجہ سے اگر ماں باپ دینی فرائض اور واجبات میں سستی کرتے ہوں یا غفلت برتتے ہوں تو یہ اولاد کی جانب، اولاد کے لیے جو سستی اور غفلت برتی جاتی ہے یہ ماں باپ کے لیے دشمن بنیں گے اور ایک آزمائش میں والدین کو ڈال دیں گے۔ اس لیے ہمیں ان کی تعلیم اور تربیت میں کسی قسم کی کوئی غفلت اور سستی نہیں برتنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق ان کی اصلاح اور تربیت کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، ان کی ہر طرح کی حفاظت کریں، ان کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اور اولاد کی وجہ سے دینی فرائض اور واجبات میں سستی اور غفلت کا شکار نہ ہوں، چونکہ ہمارے موجودہ معاشرے میں عموماً عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت اور اصلاح نہیں ہوتی، اور ان کے سامنے اگر اولاد کی کوئی غلطیاں یا ان کی کوئی لاپرواہیاں یا کوئی بگڑی ہوئی صورتحال ماں باپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو وہ اپنی اولاد کی غلطیوں کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہی اولاد والدین کے لیے وبال جان ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ بے دینی، گمراہی اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ پھر اولاد اور والدین ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، اور یہ ناراضگی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے، بات ماننا تو یہ بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کا بہت خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کی نگرانی بہت صحیح اور اچھے انداز سے ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اولاد کی اگر صحیح تربیت اور اصلاح ہو جائے
تو اس سے زیادہ خوشگوار اور پرسکون زندگی دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد عطا فرمائی ہے اور ان ماں باپ نے قرآن و حدیث کے حدود میں رہ کر اللہ و رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اولاد کی اچھی تعلیم اور بہترین تربیت کی اور ان کی اچھے ماحول میں اصلاح کی ہے، تو ایسی اولاد کا ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے حسن تعلق قائم رہا ہے۔ ایسے لوگ بہت خوش قسمت، لائق تحسین اور قابل رشک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہی ماں باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اور عزیزو، اولاد کی صحیح تربیت اور ان کی اصلاح اس بات کے معلوم ہونے پر موقوف ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ ہم اولاد کی تربیت صحیح طریقے پر اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب کہ ہم اس بات کا پتہ چلائیں کہ بھائی اسلام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ہمارے ذمے کیا حقوق رکھے ہیں۔ جب والدین ان کے حقوق سے واقف ہو جائیں گے تو پھر ان کو تربیت کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور جو لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کی، تربیت کی اور دینی ماحول کی فکر کرتے ہیں اور ان کی فکروں کی وجہ سے ان کی اولاد میں نیکی اور نیکوکاری آ جاتی ہے، تو یہ والدین کا نام روشن کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور جو بچے بچپن ہی سے جو والدین بچپن میں اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے اور دینی ماحول میں ان کی پرورش نہیں کرتے، تو پھر یہی اولاد بڑی ہونے کے بعد ماں باپ کے لیے ایک فتنہ، ایک آزمائش بن جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے والدین کے لیے دشمن جیسے بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔